کہا جاتا ہے کہ نور نگر نامی ایک پرانی سلطنت میں رات کے وقت ایک خوفناک سانپ نکلتا تھا جو گاؤں کے لوگوں کو ڈس دیتا، ان کے جانوروں کو مار دیتا اور ہر صبح کسی نہ کسی گھر میں ماتم کی صدا بلند ہوتی۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ زہریلا سانپ کہاں سے آتا ہے اور دن کے اجالے میں کہاں چھپ جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ کوئی آسیب ہے یا جادو کی بلا۔ اسی خوبصورت سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، شہزادی نیسا۔ انہیں اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ قدرت نے نیسا کے وجود میں چاندنی گھول دی ہے، لیکن اس حسین چاندنی کے نیچے ایک سایہ چھپا ہوا تھا، ایک ایسا سایہ جس کا راز کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ رات کے سناٹے میں جب محل کے در و دیوار خاموش ہو جاتے، نیسا کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور جیسے ہی گھڑی 12 بجاتی اس کے جسم میں ایک لرزش دوڑ جاتی۔ چند لمحوں میں اس کے نرم ہاتھ زہریلے ناگ کے پھن میں بدل جاتے۔ نیسا اس وقت شہزادی نہیں رہتی تھی، وہ ایک خوفناک سانپ بن چکی ہوتی تھی۔ رات کے وقت وہ محل کی دیواروں سے نکل کر وادی کے کنارے پہنچتی اور جو بھی تنہا مسافر یا چرواہا اس کے راستے میں آ جاتا وہ اس کو ڈس لیتی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وادی نور پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ رات کے وقت سانپوں کی آہٹ سنائی دیتی تھی اور مرنے والوں کے جسموں پر ایک ہی نشان ہوتا، 2 زہریلے دانتوں کا۔ شاہی دربار میں روز شکایات بڑھنے لگیں۔ بادشاہ نہایت پریشان تھا۔ اس نے ملک کے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پراسرار سانپ کو تلاش کیا جائے جو راتوں کو نکلتا ہے، مگر جو بھی سانپ کو پکڑنے جاتا کبھی واپس نہ لوٹتا۔ یہی وہ وقت تھا جب پڑوسی ریاست کا شہزادہ حارث وادی نور آیا۔ وہ نہایت نڈر، عقل مند اور انصاف پسند جوان تھا۔ بادشاہ نے اس سے مدد مانگی اور شہزادہ حارث نے وعدہ کیا کہ وہ اس آسیب کا خاتمہ کر کے ہی دم لے گا۔ اگلی رات شہزادہ حارث اپنے چند ساتھیوں کو لے کر محل کے باہر چھپ گیا۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ اچانک محل کے اندر سے ایک نرم سی چمک نکلی، جیسے کوئی روشنی سانپ کی کھال پر پڑ رہی ہو۔ شہزادہ حارث نے حیرت سے دیکھا، ایک لڑکی سفید لباس میں باغ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ کوئی کنیز ہے، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی آہستہ آہستہ زمین پر لیٹ رہی ہے اور اس کا جسم ایک زہریلے سانپ میں بدل رہا ہے، حارث کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، مگر اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سانپ کسی عام مخلوق کا نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے میں ایک انسان کی آنکھوں جیسی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ شہزادہ حارث نے سپاہیوں کو روکا اور کہا، کسی کو کچھ نہ کہنا، یہ کوئی راز ہے جسے میں خود جانوں گا۔ اگلے دن شہزادی نیسا حسب معمول محل کے آنگن میں بیٹھی پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ شہزادہ حارث نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی گہرے درد کو چھپائے بیٹھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حارث اور نیسا کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پھر یہ دوستی آہستہ آہستہ رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ نے دونوں کی شادی کی منظوری دے دی۔ محل میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں، مگر نیسا کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی رات کا وقت آئے گا اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور اگر شہزادہ حارث کو یہ معلوم ہو گیا
کہ اس کی بیوی دراصل ایک سانپ ہے تو وہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ شادی کی پہلی رات جب چاند نے اپنا سفر شروع کیا، نیسا کے جسم میں وہی لرزش دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے شہزادہ حارث کو کمرے سے باہر بھیجنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچتی، حارث نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیسا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ نیسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جواب دینے سے پہلے ہی اس کا جسم سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ حارث ایک دم پیچھے ہٹا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ درد تھا۔ اس نے کہا، اگر تم کسی بد دعا کے زیر اثر ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس بد دعا کو ختم کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ نیسا زہریلی آواز میں بولی، یہ بد دعا اس دن لگی تھی جب میں نے ایک جادوگرنی کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کہا تھا، جب تک تمہیں کوئی سچے دل سے چاہنے والا نہیں ملے گا، تم راتوں کو ایسے ہی سانپ بن کر دوسروں کو ڈستی رہو گی۔ حارث نے کہا، تو پھر مجھے موقع دو، میں تمہیں اس بد دعا سے نجات دلاؤں گا اور اس خوف کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ نیسا کا اس نے اچانک ہاتھ پکڑا اور دعا کے لیے اٹھا دیا۔ اچانک کمرے میں ایک روشنی پھیلی، جیسے سورج طلوع ہو گیا ہو۔ نیسا کے سانپ جیسے جسم پر سے ایک سیاہ دھواں اٹھا اور وہ دوبارہ سے انسان بن گئی۔ جادو ٹوٹ چکا تھا۔ اگلی صبح وادی نور کے لوگ حیران تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں کل رات سانپوں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، وہاں آج صرف چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ نیسا اب دوبارہ سے شہزادی بن چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا نور تھا، ندامت، محبت اور شکر گزاری کا۔ اور حارث، وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی ڈھال بن کر، جیسے کسی کہانی کا ہیرو نہیں بلکہ اس کی دعاؤں کا جواب ہو۔ یوں ختم ہوئی وہ کہانی جہاں بد دعا محبت سے ہاری اور ایک سانپ بنی شہزادی پھر سے انسان بن گئی۔